دوستو تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے۔ انہی میں سے ایک نمرود بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکومت عطا فرمائی تھی، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو آگ آپ علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کی خلیل، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے حال کے بارے میں میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ 7 روز گزرنے کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ وہ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ آگ کو دیکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ رہنے سے خوف زدہ تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بھی بیان کرتا تھا۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنا وقت رہے، اس میں مفسرین کی 3 رائے پائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دن تک آپ علیہ السلام آگ میں رہے اور بعض 40 دن تک بتاتے ہیں۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت کو ماننے سے نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ سے بچا کر ایک معجزہ دکھایا ہے، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہیں آ رہے ہو۔ تمہاری یہ بادشاہت ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ اس پروردگار کی فوج آ رہی ہے، یہ اپنی پوری طاقت لگا لے۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کی اور طرح طرح کے ہتھیار جمع کیے اور اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نمرود، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا کہ ناکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کی کان میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم اس کے شریر کا پورا گوشت اور خون صفا کر گئے اور صرف ہڈیوں کے ڈانچے رہ گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود بھاگ کر اپنے محل میں جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کی دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اب نمرود کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے سر پر جوتے مارتا تو کبھی وہ اپنا سر دیوار میں پٹکتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں تھی، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر کوئی جوتے نہیں مارتا اس کو قرار نہیں آتا۔ جب لوگ دربار میں جاتے تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر پر مارتا، جس سے اسے چند لمحے کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پٹکتا، مگر اس کو قرار نہیں آتا تھا۔ 40 روز تک اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بے
بالآخر نمرود عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ دوستو دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا ہے تو ان کا ایک عبرتناک انجام ہوا ہے۔ دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔